الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سرزمین پر یعنی روئے زمین پر جب تک لوگ اللہ والوں سے محبت کرتے رہے ہیں، جب تک لوگ اللہ والوں سے پیار کرتے رہے ہیں، جب تک اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہے ہیں، جب تک اللہ والوں کے قرب میں رہے ہیں، تو یہ زمین پاکوں کی سرزمین رہی ہے. یہ سرزمین نیکوں کی سرزمین رہی ہے. یہ سرزمین باعمل لوگوں کی سرزمین رہی ہے. اور جب جب اس انسان نے اپنا تعلق اللہ والوں سے توڑا ہے، جب جب انسان اللہ والوں کے قرب سے دور ہوا ہے، جب جب اس نے اپنا پیچھا اللہ والوں سے چھڑایا ہے یا اس نے اللہ والوں سے نفرت کی ہے، تب تب یہ برباد اور ہلاک ہوا ہے. اپنی زندگی میں یہ چیز کو ٹھان لیں کہ میں مرتے دم تک کسی اللہ والے سے میرا تعلق مضبوط رہے، کسی نیک سے میں وابستہ رہوں، کسی اللہ والے کے قرب میں آتا جاتا رہوں. اور اگر یہ ذہن بن گیا نا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، سمجھے ہلاکت اور بربادی کے دن آ گئے. جس طرح آج کل کے دور میں معاذ اللہ یہ زمانے کا فتنہ ہے نا کہ لوگ مولانا حضرات سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں. اور ہمارا میڈیا اور جو کفر طاقتیں ہیں انہوں نے اس پر اتنا ورک کیا ہے کہ ان لوگوں کو نا ان کے مذہبی اور نیک لوگوں سے دور کیا جائے. اور یہ نیک لوگوں سے دور ہونے کا نتیجہ دیکھا ہے آپ نے؟ آج یہی لوگ روتے ہیں، اپنی زندگی پہ افسوس کرتے ہیں، اور یہی لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں کہ نہیں جناب ہم اپنی زندگی سے خود ہی تنگ ہو گئے. کیوں تنگ ہوئے؟ کیونکہ تمہیں اولاد ایسی ملی نہیں جو فرما بردار ہو. یہ تمہاری اولاد تھی جس نے تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک بننا تھا، وہ اولاد تمہاری نافرمان بن گئی، تمہاری زندگی جیتے جی جہنم بن گئی. اور یہ وجہ کیا، ریزن کیا ہے؟ کہ اگر تم نے کسی درویش کے، کسی اللہ والے کے، کسی نیک کے، کسی عالم کے، کسی باعمل شخص کے دامن سے ان کو وابستہ کیا ہوتا تو اولاد یہ اولاد نہ ہوتی. یہ اولاد تمہاری فرما بردار ہوتی، تمہیں پیچھا نہ کرتی، تمہاری آواز کے آگے آواز نہ ملاتی، تمہیں آنکھیں نہ دکھاتی، تمہاری فرما برداری کرتی، تمہاری نافرمانی نہ کرتی. تو ریزن یہ ہے. تو خدا را اللہ والوں کے پاس جانے کا اور خود بھی لے جانے کا سسٹم رکھیں. کبھی بلائیں کبھی جائیں، کبھی بلائیں کبھی
جائیں، اس کی برکات ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس بھنور سے نکلیں کہ جس بھنور میں ہم پھنس گئے، اور یقین کریں اللہ والے نیک لوگ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کو اپنے اچھے بندوں کا ذکر بھی پسند ہے۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کو پسند ہے کہ اس کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے، پھر وہاں پر رب رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اگر ان کے ذکر میں ایسی برکت ہے تو ان کی صحبت میں رہنے کی کیسی برکتیں ہوں گی، ان کے دیدار میں کیسی برکتیں ہوں گی۔ تو یہ جو سسٹم ہے نا، سچی بات ہے، آج کل کے جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں دیکھو دین سے دور کر دیا ہمیں۔ میں یہ نہیں کہتا پڑھائیں نہیں، بالکل بہترین تعلیم دلوائیں، لیکن اللہ والوں کے ساتھ بھی تعلق ضرور رکھیں۔ وہاں تعلیم ہوگی، یہاں کردار ہوگا، اور کردار سے ہی انسان بنتا ہے۔ اعلیٰ درجے کی تعلیم، ڈگریاں، دنیا کے بڑے بڑے منصب ہوں، لیکن بندی کی اخلاقیات درست نہ ہوں تو لوگ کہیں گے یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ لوگ، وہ تو جاہل تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو تو پتہ ہے سب کچھ، پھر بھی یہ کر رہا ہے۔ تو اس چیز کی طرف آئیں، ایگری کریں اس چیز کو کہ ہم نے اللہ والوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ اور آئیے اللہ والوں میں بہت بلند رتبہ مرتبہ رکھنے والے حضور غوث اعظم کا ذکر سنتے ہیں، اور پھر اس میں سب سے اہم بات یہ بھی کرتا چلا جاؤں کہ یہ بیانات میں شرکت ضرور کیا کریں، بیانات میں شرکت، اور بیانات ارینج بھی کرتے رہا کریں۔ آج کل ہمارے اہل سنت میں یہ ایک چیز، یہ بھی مطلب کہنا نہیں چاہیے، یہ بھی بعض اوقات خرابیوں میں سے خرابی ہے کہ ہم بعض اوقات پوری رات کی محفلیں رکھتے ہیں، بیان کا سسٹم ہی نہیں ہوتا ان محفلوں میں۔ کر رہے ہیں لوگ، بھائی جب نصیحت نہیں ہوگی تو پھر کام کیسے چلے گا؟ اور آج ہم سنتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کو اتنا بڑا مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، تو آپ کا منصب کیا تھا، آپ کرتے کیا تھے؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت بزاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی سے سنا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کرسی پر بیٹھے فرما رہے تھے کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک عجمی مرد ہوں، بغداد میں بڑے بڑے فصحاء کے سامنے بیان کیسے کروں؟ یعنی بغداد مانا جاتا تھا علماء کا شہر، بغداد مانا جاتا تھا بڑے بڑے فصحاء کا شہر، اور غوث اعظم اپنے نانا جان کی خدمت میں عرض کریں، حضور میں یہاں بیان کیسے کروں؟ یہاں تو بڑے بڑے فصحاء ہیں، بڑے بڑے بیان کرنے والے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں۔ اللہ اکبر، میں ایک عجمی مرد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، بیٹا اپنا منہ کھولو، بیٹا اپنا منہ کھولو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میں نے منہ کھولا تو آپ علیہ السلام نے میرے منہ میں 7 دفعہ لعاب مبارک ڈالا، اور مجھ سے فرمایا، لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور انہیں اپنے رب کی طرف عمدہ حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ اللہ 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 اللہ، پتہ چلا بیان کرنا بہت ضروری عمل ہے، اور ہم بیان کرواتے ہی نہیں، بیان کرتے ہی نہیں، ہم اپنی اولاد کو مبلغ بناتے ہی نہیں، خود مبلغ بنتے ہی نہیں۔ اور یہاں حضور علیہ السلام غوث پاک کو فرما رہے ہیں، بیٹا بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو پتہ چلا بیان کرنا بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا جو اپنے بھائی کو بلائے، اسے نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا، موسیٰ میں اس کے ایک ایک کلمے کے بدلے 1 سال کی قبول کی ہوئی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں۔ اور فرمایا، موسیٰ اسے جہنم کی سزا دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، اسے جہنم کی سزا دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے،
پھر غوث پاک فرماتے ہیں پھر میں نے نماز ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا، بیان کرنے کے لیے بیٹھ گیا، میرے پاس بہت سے لوگ آئے اور مجھ پر چلائے۔ جس طرح دیکھا ہوگا آپ نے بعض اوقات کو تبلیغ کرنے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، تو لوگ چلاتے ہیں، اور تم کدھروں آ گئے، جا اپنے آپ کو سنبھال۔ رہتا ہمیں نصیحت کرنے والا، آج کا چھوکرا اور ہمیں نصیحت کر رہا ہے۔ بات کرتے ہیں ایسے لوگ، اور یہ درست نہیں ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں بہت سے لوگ آئے اور مجھ پر چلائے۔ اس کے بعد میں نے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زیارت کی کہ میرے سامنے مجلس میں کھڑے ہیں، اور فرماتے ہیں بیٹے تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا میرے والد لوگ مجھ پر چلاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میرے فرزند اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے میرے منہ میں 6 دفعہ لعاب ڈالا۔ میں نے عرض کیا آپ نے 7 دفعہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے۔ اللہ اللہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے۔ پھر وہ میری آنکھوں سے اوجل ہو گئے، اور میں نے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ فکر کا غوطہ زن دل کے سمندر کے معارف کے موتیوں کے لیے غوطہ لگاتا ہے، پھر وہ ان کو سینے کے کنارے کی طرف نکال لاتا ہے۔ نمبر 2، اس کی زبان کے ترجمان کا تاجر بولی دیتا ہے، پھر وہ ایسے گھروں میں کہ اللہ نے ان کی بلندی کا حکم دیا ہے جو طاعت کی عمدہ قیمتوں کے ساتھ خرید لیتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد بیان کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد بیان کرنا شروع کر دیا۔ اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہلا بیان اجتماع برانیہ میں ماہ شوال المکرم 521 ہجری میں عظیم الشان مجلس میں ہوا، جس پر ہیبت و رونق چھائی ہوئی تھی، اور اولیاء کرام اور فرشتوں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا۔ جو پہلا بیان حضور غوث پاک نے کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت کی تصریح کے ساتھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، تو وہ سب اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے۔ اور سنیے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند مبارک فرماتے ہیں، حضرت عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم نے 521 سنہ ہجری سے 561 سنہ ہجری تک 40 سال مسلسل مخلوق کو واعظ و نصیحت اور بیانات فرمائے ہیں۔ کتنے سال؟ 40 سال مسلسل بیانات فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی آواز کی کرامت سنیے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس مبارک میں باوجودیہ کے شرکاء اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن آپ کی آواز مبارک جیسی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسی ہی دور والوں کو سنائی دیتی تھی۔ اس وقت سپیکر تو ہوا نہیں کرتے تھے، اس وقت سپیکر تو ہوتے نہیں تھے، لیکن لاکھوں کا مجمع بھی حضور غوث اعظم کے اجتماع میں شرکت کیا کرتا تھا، اور سب کو ایک جیسی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ علیہ شرکاء اجتماع کے دلوں کے مطابق بیان فرماتے، اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ جب آپ منبر پر کھڑے ہو جاتے تو آپ کے جلال کی وجہ سے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے، اور جب آپ ان سے فرماتے کہ چپ رہو تو سب ایسے خاموش ہو جاتے کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور غوث اعظم کے بیانات کی شان سنیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، آپ کی مجلس میں کل اولیاء، آپ کی مجلس میں کل اولیاء انبیاء اکرام علیہم السلام جسمانی حیات اور ارواح کے ساتھ نیز جن اور ملائکہ بھی تشریف فرما ہوتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا مقام ہے یار کہ انبیاء بھی کرم فرما ہوئے ہیں، کل اولیاء ہیں، جن بھی بیان سن رہے ہیں، فرشتے بھی آ رہے ہیں، اور حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تربیت و تائید فرمانے کے لیے جلوہ افروز ہوتے تھے۔ یعنی ہمارے آقا علیہ السلام بھی تشریف لاتے تھے بعض اوقات۔ اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، سنا ہے نا حضرت خضر علیہ السلام، قرآن میں بھی واقعہ ہے کہ قیامت تک جو زندہ ہیں، پانی پر جن کی حکومت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن پاک میں سنا ہوگا نا آپ نے۔
یہی خضر علیہ السلام تو اکثر حضور غوث پاک کی مجلس شریف کے حاضرین میں شامل ہوتے تھے، اور نہ صرف خود آتے بلکہ مشائخ زمانہ میں سے جس سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی تو ان کو بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کی تاکید فرماتے، اور ارشاد فرماتے جس کو بھی فلاح و کامرانی کی خواہش ہو اس کو غوث پاک کی مجلس شریف میں ہمیشہ حاضری ضروری ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر صحراوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا، عمل کے ذریعے جنات کو بلوایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی، پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے جب شیخ عبد القادر جیلانی بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا ہم حضور غوث اعظم کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کیا ہے اور گناہوں سے توبہ بھی کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقین کریں ہم سمجھ ہی نہیں پائے غوث پاک کی شخصیت کو۔ اور قادری خوش نصیب ہیں جو مرید ہیں غوث اعظم کی، قادری خوش نصیب ہیں، عطاری خوش نصیب ہیں جو مرید ہے غوث اعظم کے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے، جس کو توبہ مرتے وقت نصیب ہو جائے وہ تو جنت میں جائے گا، اور آپ فرماتے میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، اور آپ فرماتے میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اپنے ہر مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے شفیق صاحب کہ ہر ماہ 11ویں کراتے ہیں نا، روٹین سے ہے، شاید 3-4 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، یقین۔ اچھا ضروری نہیں اتنا بڑا اہتمام کریں، خود بھی گھر میں کر سکتے ہیں، لیکن کریں ضرور، حاضری لگوایا کریں۔ پوری دنیا سے اولیاء وہاں حاضر ہوتے تھے، ہاں کل اولیاء آتے تھے، یار ہمیں بھی حاضر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے وہاں؟ اللہ ہمیں نصیب کرے۔ اور حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 500 سے زائد یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق و فجار، فسادی اور بدعتی لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ واقعہ سنتے ہیں نا ہم، آخری واقعہ سنتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے چور کو کتب بنایا، سنا ہوا ہے نا واقعہ؟ آئیے سنتے ہیں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے میں مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت راستے میں لوگوں کو لوٹتے تھے ڈاکو، قافلے لوٹتے تھے، راستے میں دیکھتے تھے کوئی مسافر قابو آئے تو اسے لوٹ لیا۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں وہ چور کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں دیہاتی ہوں، مگر آپ نے کشف سے، کشف کہتے ہیں مطلب وہ جو غیب کا سسٹم ہوتا ہے نا، اللہ بعض اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، کشف سے جان لیا کہ یہ گناہگار اور اس کی بد کرداری کو لکھا ہوا آپ نے دیکھ لیا۔ یعنی کشف ایسی چیز ہے، اولیاء کرام جان لیتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کشف سے اس کی معصیت اور بد کرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا، اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ غوث اعظم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کا بھی علم ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ہے اولیاء کرام کی شان کہ دل میں خیال آیا، آپ نے خیال کو بھی جان لیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا میں عبد القادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ کے مبارک قدموں میں گر پڑا، اور اس کی زبان پر یا سیدی عبد القادر شیئا للہ، یعنی اے میرے سردار عبد القادر میرے حال پر رحم فرمائیے جاری ہو گیا۔
آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی، اے غوث اعظم اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رساں سے وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کے تمام شہر میرے تحت تصرف اور میرے زیر حکومت ہیں۔ اللہ کے تمام شہر میرے تحت تصرف یعنی میں جو چاہوں کروں اور میرے زیر حکومت ہے۔ تو یہ ولیوں کی شان ہے، یہ ولیوں کا مقام ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ خدا را یار ہم بھی یقین پختہ رکھ کے، عقیدہ پختہ رکھ کے متوجہ ہوا کریں بڑوں کی بارگاہ میں، بڑوں کی بارگاہ میں متوجہ ہوا کریں اور اپنی یوں سمجھیں کہ مشکل کے بارے میں ادھر رجوع کیا کریں اور اپنے دل کی کیفیت بدل جائے اس کے بارے میں رجوع کیا کریں اور کوشش کریں کہ نصیب میں مطلب اللہ کا ہمارے نصیب میں کرے کہ ہمیں بغداد جانا بھی نصیب ہو اور ہم براہ راست حاضری دے کے وہاں سے جھولی بھر کے لائیں۔ اللہ کریم اس 11ویں شریف کے اہتمام کو قبول فرمائے اور ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی فیضان نصیب فرمائے اور ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرمائے، نیکیوں سے محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔